من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا كم لبثت قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وقال الله تبارك وتعالى والذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کی ایک آیت شریفہ اور ایک دوسری آیت شریفہ پڑھی. سورہ کہف کو پوری تفصیل کے ساتھ سننا ہو تو 8 دن چاہیے. 8 دن. میں اس وقت چند منٹوں میں صرف سورہ کہف کا خلاصہ سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ کہف زور سے آمین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس نے اپنے مالک کا کلام نہیں سمجھا وہ اس دنیا میں زندگی جینے کا مزہ نہیں پائے گا اور مرنے کے بعد بھی وہ پریشانی میں مبتلا ہوگا. زندگی جینے کا مزہ اسی وقت ہوگا جب ہماری زندگی اللہ کے کہنے کے مطابق ہوگی. مرنے کے بعد بھی اگر آپ کو ہمیشہ آرام سے سونا ہے اور قیامت کے دن جب دوبارہ وہ زندہ کرے گا تب بھی آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو تو مرنے سے پہلے قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کمپنی آپ کو کوئی مشین دیتی ہے، واشنگ مشین ہے، فریز ہے،
تو اس کے ساتھ آپ کو ایک کتاب دیتی ہے، مشین کو کس طرح استعمال کرنا ہے وہ پوری ڈاکیومنٹری، اس کے اندر ڈاکیومنٹری پوری تفصیل کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس میں وارننگ کے نام سے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا غلط استعمال کرو گے تو آپ کو، پورا مجمع زور سے پیش پڑھو، یہ نقصان ہو سکتا ہے، ایسا اندر لکھا رہتا ہے۔ پھر وارنٹی کارڈ ہے، گارنٹی کارڈ ہے، ایک اندازے کے حساب سے یہ سب چیزیں آپ کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان و زمین کا کارخانہ بنایا اور انسان کے لیے بنایا، اور یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اتنا بڑا کارخانہ وہ دے اور اس میں کس طرح زندگی گزارنا ہے وہ نہ بتائے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ بولو بھائی زور سے، ہو سکتا ہے ایسا؟ اس لیے قدم قدم پر کس طرح زندگی گزارنی ہے وہ اندر قرآن میں لکھا ہے، حدیثوں میں تفصیل سے بتلایا ہے۔ بستر پر جاؤ تو کس طرح جانا ہے، بستر سے اٹھو سنت کے مطابق کس طرح اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد پہلا کام دعا پڑھنے کا اور اس کے بعد بستر کو سمیٹنے کا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں آتا ہے کہ بستر سے اٹھ کر پہلے دعا پڑھ کر فوراً اپنا بستر سمیٹ لیتے تھے۔ یہاں سے آپ کی شروعات ہوتی ہے اللہ کے نام سے۔ پھر آپ کو استنجا کرنا جانا ہے باتھ روم تو دعا پڑھ کے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ فارغ ہو کر نکلے تو دعا بتلا الحمدللہ الذی، پوری تفصیل کے ساتھ سات دعائیں بتلائے، اذهب عنی الاذی واعف عنی۔ مگر کوئی سوچے کہ اندر کیا لکھا ہے کہ اللہ ایک ایسی جگہ جا جاؤں جہاں پیشاب استنجا کر رہا ہوں اور شیطان ہو سکتے ہیں، خبیث ہو سکتے ہیں، بری چیزیں ہو سکتی ہے، اس کے فتنے سے میری حفاظت فرما۔ باہر نکلا پیشاب استنجا کر کے آپ فارغ ہو گئے، آپ کو سکون ہو گیا تو اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی واعف عنی، اللہ میرے بدن سے تکلیف کو دور کیا، بے شک بولو زور سے، مجھے راحت عطا فرمایا۔ یہ دعا کرتے آپ، ایک بار میں 2-3 مثالیں دے رہا ہوں آپ۔ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ہاتھ دھو کر کھاؤ، شروع کرو اللہ کے نام سے، بھول گئے بسم اللہ اولہ آخرہ۔ کھانے کے بعد کی دعا، اب آپ بزنس پر گئے، نوکری دھندے پر گئے، وہاں حلال روزی کماؤ، پیور 100% حلال ہونا چاہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ گھر میں آئے سلام کر کے آؤ، گھر سے نکلو سلام کر کے جاؤ۔ بازار جانے کی دعا، بازار سے نکلو تک کی دعا، بار بار قدم قدم پر آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا۔ پینٹ پہنو، پائجامہ پہنو، پہلے سیدھا پاؤں پھر الٹا پاؤں، نکالتے وقت پہلے الٹا پھر سیدھا، شرٹ پہنو تو کرتا پہنو، عربی جھبا پہنو، پہلے سیدھا ہاتھ ڈالو پھر الٹا، نکالتے وقت پورا مجمع بولو پہلے الٹا اور پھر سیدھا، جوتا چپل شوز ساکس سب کے وقت یہ حکم، یعنی کوئی میدان ایسا چھوڑا نہیں ہے یا اللہ نے آپ کو حکم نہ دیا ہو۔ کیا ادھار کا معاملہ کرو تو قرآن میں لکھتا ہے کہ 2 گواہ رکھو اور لکھ لو اس کو تاریخ کے ساتھ، کتنا پیسہ لیا، کیا معاملہ ہوا، کتنے دن کا وارنٹی دی، اور کوئی ٹائم پر پیسہ نہ دے سکا تو فرمایا اس کو ڈھیل دو، اپنی خوشی سے ڈھیل دو، اور اس کو تاکید کی کہ تو اس کا پورا پیسہ واپس کر دے، اور اگر کوئی معاف کر دے بیچارہ نہیں دے سکا تو حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں ایک وارڈ بنایا اللہ نے، بہت خوبصورت وارڈ، اور انتہائی خوبصورت عورتیں اس میں بنائی ہیں، اس وارڈ کی اسپیشل الگ عورتیں۔ فرمایا کہ میرے بندے یہ تیرا بدلہ ہے میرے اس بندے کے قرض کو معاف کرنے کا۔ حدیث میں کوئی میدان کھیتی باڑی کرو وہاں بھی آپ کے ساتھ اسلام آئے گا، اب وہاں بھی حرام کام نہیں کر سکتے۔ پڑوس کا پانی چل رہا ہے اور آپ ابھار پھوڑ دو کہ چلو بسم اللہ کوئی دیکھتا نہیں، رات کو چلو آنے دو پانی، 1 گھنٹے کا 700-800 روپے کون دے گا، اس سے بہتر ہے فی سبیل اللہ آنے دو۔ جب تک آپ اس پانی کا پیسہ ادا نہیں کرو گے وہ کھیتی کی فصل، وہ بات آپ کے لیے حرام ہوگا۔ بزنس میں کون سا حلال کون سا حرام، آپ ہر چیز بیچ نہیں سکتے، آپ کتے وغیرہ بیچ نہیں سکتے، خرید بھی نہیں سکتے، کتا پال بھی نہیں سکتے۔ کتا 3 جگہ اجازت ہے، کھیت پہ رکھنے کی اجازت ہے، آپ کے
کے جانور جہاں باندھے ہو وہاں اجازت ہے، اور حلال جانور کا شکار کرنا ہو تو بھی کھیت میں باندھو دور، گھر پر تو آپ باندھ ہی نہیں سکتے، آپ کتا پال نہیں سکتے۔ یہ 3 جگہ اجازت ہے، اس میں بھی شرطیں بتلائی۔ کسی کو ہرن پکڑنا ہو اور کتا آپ نے ٹرین کیا ہے، اگر ہندوستان میں تو اب سوچنا ہی مت، سوچو تو پہلے سلمان خان سے ملاقات کر لینا۔ ایسے کام کرنے نہیں چاہیے جو حکومت کے قانون کے خلاف۔ ہرن کھانا واجب اور فرض نہیں ہے، بالکل نہیں۔ افریقہ میں ہم لوگ بہت کھاتے ہیں، ان کے فارم میں ہیں، ان کا پرمیشن لیا ہوا ہے، وہاں کھاؤ، وہاں جہاں اجازت ہے وہاں، آپ عام جگہوں پر نہیں کر سکتے۔ انگلینڈ میں فارم بنا ہے، 100 پاؤنڈ کا ہرن ملتا ہے 10,000 روپے، 1 کلو گوشت چاہیے تو بھی مسلمان ذبح کرتا ہے اور وہ 1 کلو گوشت دیتا ہے۔ میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ قدم قدم پر یہ حکم اس لیے دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی پریکشا کر رہے ہیں کہ جو میرا حکم مانتا ہے، بولو انشاءاللہ زور سے، میں اس کو ہمیشہ کی جنت میں داخل کروں۔ بہت دھیمے سے بول رہے ہیں، یقین کمزور ہے، بولو نے زور سے انشاءاللہ۔ آپ بات میں جس کو یقین ہونا تو 1 سیکنڈ کے لیے اس کی زبان ہے وہ زور سے انشاءاللہ بولے۔ جنت پر یقین دلانے کے لیے سیمپل دیا ہے، یہ دنیا سیمپل ہے، نمونہ۔ جب سے بنایا ہے آسمان، دیکھ لینا واپس، جب سے بنائی زمین، پورا مجمع جواب دو، آج تک کبھی پرانا ہوا ہے؟ بھائی زور سے بولو، پرانا لگتا ہے؟ کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، ہم پرانے ہو جاتے ہیں، بڈھے ہو جاتے ہیں تو لال لال جو ہے مہندی لگانا شروع کر دیتے ہیں، بڑھاپا آتے تو کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ہم پرانا ہو جاتے ہیں، ایک دن مر جائیں گے، کسی قبر کا حصہ ہو جائے گا۔ یہ آپ کا قبرستان یہی سامنے، عیدگاہ کے سامنے، دیکھ لو، بڑی بڑی مونچھ والے قبروں میں سو گئے، اسی زمین پہ دوڑتے تھے، ہواؤں میں اڑتے تھے، قبر کا حصہ بن گئے۔ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں نا، اس کا حساب مانگیں گے۔ قرآن میں صرف اشارہ ہے، تفسیر میں اپنی زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا میں حاکم ہے تمہارے بادشاہ، وہ تم سے حساب مانگتے ہیں۔ گرام پنچایت کے مکان کا ویرا لاؤ، زمین کا ٹیکس لاؤ، فلاں کا ٹیکس لاؤ، لائٹ والے لائٹ کا بل، گیس والے گیس کا بل، منڈپ والے منڈپ کا بل، لاؤڈ اسپیکر آپ لاتے ہیں تو لاؤڈ اسپیکر کا بل، آپ زمین بھاڑے پر لو، مکان بھاڑے پر لو، ہر آدمی آپ سے حساب مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما ہے دنیا کے بادشاہوں کو تم سے حساب مانگنے کا حق ہے، تو میں نے تو پیدا کیا ہے، بولو زور سے، بے شک مجھے زندگی کا حساب مانگنے کا حق نہیں۔ فرمایا اس لیے میں نے قیامت رکھی۔ اب اس مسئلے کو سمجھا رہے ہیں قرآن پاک میں، سورہ کہف کا خلاصہ۔ اب وہی بات پر میں آ رہا ہوں، سورہ کہف میں کیا سنایا ہے؟ 15واں پارہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف ہر جمعہ کو پڑھتا ہے مغرب سے پہلے پہلے تک، مغرب بات نہیں، فضیلت چلی جائے گی، ثواب ملے گا، مگر جمعہ کا جو فضیلت ہے نا جمعہ کے، وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ فرمایا اس کی بہت بڑی تعداد میں گناہ معاف ہوتے اور یہ سورہ کہف مرنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایک دن سورہ کہف پڑھ رہے تھے اور ان کا گھوڑا یہاں باندھا ہوا تھا جھاڑ کے پاس۔ برکت دیکھو سورہ کہف کی، بادل آیا، بادل، اور سخت گرمی چل رہی تھی، اور بادل نے وہ قرآن کی سورہ کہف کی تلاوت کیا تھا، بادل کرامت ان کے سر پہ آ کر چھا گیا، ٹھنڈک ہو گئی۔ مکہ مدینے کی گرمی کا کیا پوچھیں، 60 سے اوپر جاتی، 60، ہم لوگ تو 44 میں پھاپے مارتے ہو جاتے۔ اور اس زمانے میں تو لائٹ، پنکھے، ایئر کنڈیشن کچھ نہیں تھا، تو بادل نے آ کے سایہ کر لیا اور ٹھنڈک ہو، اور جانور بھڑکنے لگا کیونکہ یہ کیا ہو رہا ہے، گھوڑا باندھا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح میں فرمایا کہ اللہ کے رسول کل ایسا ہو رہا تھا، سورہ کہف پڑھا تو بادل نے پورا ہم کو گھیر لیا اور میرا گھوڑا بھڑکنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک السکینہ تنزلت للقرآن
فرمایا وہ اللہ کی رحمت تھی جو سورہ کہف کی برکت سے نازل ہوئی تھی. یقین کمزور ہے، یقین مضبوط ہونا، یقین تو آدمی کے اعمال، نیک اعمال کبھی چھوٹ نہیں سکتا. حضرت علی کرم اللہ جو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ میں چھوٹی موٹی جنگ ہوئی تھی. ایک مسئلے کا اختلاف تھا، جیسے ہم لوگوں کا اختلاف ہوتا ایسے اختلاف ہوا. بہت بھاری بھرکم دو پارٹی ہو گئی تھی اور وہ حضرات حق پر لڑتے تھے، ناحق چیزوں پر نہیں. وہ قصہ الگ ہے، اس کو مجھے چھیڑنا نہیں. حضرت علی کرم اللہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو آپ کا دنیاوی ایک اختلاف تھا اللہ کے معاملے میں، تو یہ جنگ میں آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا. آپ کے ہزاروں آدمی، حضرت عائشہ کے ہزاروں آدمی تھے، تو آدمی ہو سکتا ہے کہ ایسے جنگ کے موقع پر کچھ آخرت کے اعمال چھوٹ جائیں. ذرا یقین دیکھو، سنو، ذرا دھیان سے سنو بھائی، زور سے بولو نا، سن رہے ہو نا. حضرت علی نے فرمایا اللہ کی قسم ایسے جنگ کے موقع پر فرض نماز کے بعد جو سبحان اللہ 33 بار اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار جو اللہ اکبر پڑھتا ہوں ہر نماز کے بعد، میدان جنگ میں بھی کبھی وہ نہیں چھوٹا. آپ سوچ لو، یقین اس کو کہتے ہیں یقین. اور آج کل ہماری یہاں فیشن بنی کہ جوانی کے بعد یعنی جب بڑھاپا آئے گا، بال سفید ہو جائیں گے تب اللہ کو یاد کریں گے، جب پاؤں ٹانکیے کام نہیں کریں گے تب مسجد پکڑ لیں گے. یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، یہ سائنس کے زمانے کے نوجوان آخری زمانے، اس لیے ان کو شیطان بہت بہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم قیامت کے دن جوانی کا حساب مانگیں گے، بڑھاپے کا نہیں، بچپنے کا بھی نہیں. بمفنی الشباب، پورا مجمع ذرا زور سے بولو، حساب کس کا لیں گے؟ اور زور سے بولو، جوانی کا لیں گے، بڑھاپے کا تو نہیں. وہ تو بچپنا بڑھاپا دونوں برابر ہے. بچپن میں ماں باپ کا محتاج ہے انسان، اور بڑھاپے میں انسان اولاد کا محتاج، اس لیے اس کا حساب نہیں مانگیں گے، مگر مانگیں گے جوانی کا حساب. اب آئیے سورہ کہف کی طرف. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کچھ چند نوجوان تھے، وہ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے. یہ سورہ کہف میں کیا لکھا ہے وہ میں آپ کو بٹھا بٹھائے کھچڑی پکا کے دے رہا ہوں. کچھ نوجوان تھے جو ایک اللہ پر ایمان لائے. اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا، وہ مشرک تھا، جھاڑ کی پوجا، پتھر کی پوجا کرتا بھی تھا اور کرواتا بھی تھا. سال میں ایک بار میلہ لگتا تھا اور وہاں ایک جھاڑ تھا شہر کے باہر، اس میں سارے دیہات اور اطراف کے شہر کے لوگ آ کر اس جھاڑ کی پوجا کرتے تھے اور بادشاہ اس میں شریک ہوتا تھا. اس دن اعلان ہوا کہ سب باہر نکلو جھاڑ کی پوجا کے لیے. یہ کچھ چند نوجوان تھے چچ جو ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے. انہوں نے کہا مر جائیں گے مگر جھاڑ کی پوجا نہیں کریں گے. ایک اللہ پر ایمان تھا، ایک اللہ. چنانچہ وہ نوجوان ہر وقت ان کی نظر میں رہتے تھے کہ بھائی یہ فلاں گاؤں کے ہیں، فلاں گاؤں کے. وہ نظر نہیں آئے تو بادشاہ نے کہا کہ وہ نوجوان نظر نہیں آئے، کیونکہ ان کی عبادت ایک اللہ کے سامنے سب کو معلوم تھی. یہاں سارے ہندوؤں کو خبر ہے کہ آج جمعے کی، مسلمانوں کی جمعے کی نماز ہے، بھائی بولو نا، ہے نا، سب کو خبر ہے. وہ نماز پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، ان کو پتا تھا. وہ نظر نہیں آئے. خدائی آج کی جھاڑ کی پوجا میں سب کو آنا چاہیے، کیوں نہیں آئے؟ تو نہیں آئے. وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے. پکڑ کے منگوایا تو بادشاہ نے کہا کہ سجدہ کرو. کام نہیں کریں گے، یہ ہمارا اپنا ذاتی معاملہ ہے، اب دھرم کے معاملے میں مجبور نہیں کر سکتے. بادشاہ ظالم تھا تو اس نے ان کے پورے کپڑے نکال لیے، پورے ٹوٹل. اب جاؤ. آخر ایمان تھا، شرم و حیا تھا. ایک غیر مسلم کو آپ کپڑے نکال لو اس میں بھی شرم و حیا، مگر ایمان کی وجہ سے شرم و حیا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ حیا شعبۃ من الایمان، شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے. اب وہ کیا ہوا، وہ نوجوان ننگے بدن جلنے سے جہاں سے گزر رہے تھے، درختوں کے پتے توڑے ہیں، درختوں کے. پہلے اپنی شرم کا چھپائی، کانٹے لیے اور اس کو جوڑ کر اپنا سطر چھپا لے. اس حالت میں گھر گئے اور بادشاہ نے کہا 3 دن کا میلہ ہے، اگر 3 دن میں واپس نہیں آئے تو ہم آپ کو قتل بھی کر سکتے.
چنانچہ لوگ گھر گئے، اس زمانے میں جو سکے چلتے تھے وہ سکے لے کر، جیسے ہمارے آج کل کے سکے ہیں، ایسے اس زمانے میں سونے چاندی کے سکے چلتے تھے، دینار اور درہم، وہ لے کر، اور کچھ کپڑے لیے وہ لے کر نکل کے جنگل۔ اور ایک گفا تھی بہت بڑی، آج بھی ہو سعودیہ اور عمان، اس کے بیچ میں آج بھی وہ غار، کہف جس کو کہتے ہیں، سورۃ الکہف، کہف نامی گفا تھی، آج بھی وہ موجود ہے۔ اور کئی کلومیٹر دور تک اندر گہری غار ہے، بالکل اندھیرا اندر۔ بادشاہ نے 2 دن تلاش کرا، وہ نظر نہیں آیا، بیلا ختم ہو گیا، وارنٹ جاری کیا کہ نوجوانوں کو پکڑو، گھر پر تھے نہیں۔ اب بادشاہ نے پولیس بھیجی اور غار ادھر جنگلوں میں دیکھنے کے، غار تک گئے وہ، اس گفا تک، وہ تو بہت گہری ہے، اندر جا کے سو گئے۔ جب وہ نیند کا وقت آیا تو سو گئے، اور ایسے سوئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یاد رکھنا قصہ، 300 برس سے زیادہ سوئے۔ پورا مجمع زور سے بولو، کتنے برس؟ 300 برس سے زیادہ گہری نیند میں ڈال۔ اس زمانے میں عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھی۔ اب یہ قصہ بہت مشہور ہو گیا کہ وہ نوجوان ابھی تک نظر ہی نہیں آئے، پھر وہ دوبارہ اپنے گاؤں میں، شہر میں آئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 برس کے بعد اٹھایا نیند سے۔ بادشاہ اس کی پولیس آ کر گئی اور انہیں نظر نہیں آیا۔ روزانہ قرآن پاک میں سورہ کہف میں سورج جب آتا تھا نا تو اس کی کرنیں غار میں ڈالتا تھا تو اندر اجالا ہو جاتا تھا۔ اب یہ کرامت بتائی میں نے صحابی کی، یہ سورہ اصحاب کہف والوں کی کرامت قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک اعمال کی برکت سے ایسی کرامت ظاہر فرمائی کہ سورج کو حکم دیا تھا کہ تو روزانہ اندر غار میں کرنیں پھینکتا تھا، یہ میرے بندے سوئے، جب تک یہ اٹھیں گے تجھے سائڈ سے کٹ کر نکلنا ہے، تیری کرنیں اندر جانی نہیں چاہیے۔ چنانچہ وہ پولیس ڈھونڈتی رہی، سورج کبھی ادھر آئے نہیں، ٹرن لے کر سائڈ سے نکل جاتا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا تو یہ ملنے ہی نہیں پائے، پولیس واپس چلی گئی۔ اور اس کے بعد 300 برس کے بعد نئی نسلیں آ گئی، بادشاہ بدل گیا، مگر یہ قصہ بہت مشہور ہو گیا تھا کہ وہ نوجوان چلے گئے تو پھر دوبارہ آئے نہیں، تو وایا نسل در نسل، دوسری نسل تک یہ قصہ مشہور ہو گیا۔ اب وہ بادشاہ بھی مر گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد ان کو جگایا۔ وہ بہت ظالم بادشاہ تھا، اس کا پکا ارادہ تھا کہ ایمان والوں کو قتل کرنے، یہ پکڑا ہے تو اس کو قتل ہی کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانا تھا۔ پورا مجمع بے شک زور سے بولو، اللہ جس کو بچانا چاہے کوئی مار نہیں سکتا، کوئی نہیں مار سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے غار ہرا میں آئے تھے، آپ کو معلوم ہے مکری نے جالا بنا دیا، بالکل دیکھ رہے تھے ان کے پاؤں نظر نہ آئے تو اللہ نے مکری کو حکم دیا کہ جالا بنا دے، جالا ایسا جالا بنائے کہ کوئی نظر کر نہیں، کوئی نہیں ہے، چلو یہاں سے۔ اللہ کو بچانا تھا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا جس دو کا تیسرا اللہ ہو، بولو زور سے، بے شک اس کو کوئی مار نہیں سکتا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ تو 300 برس سے زیادہ کے بعد اللہ نے ان کو جگایا نیند سے۔ اب یہ لوگوں نے مشورہ کیا، آپس میں باتیں ہونے لگی، کتنا سوئے، کسی نے کہا آدھا دن سوئے، کوئی کہہ رہا، اس سے پوچھا کہ 1 دن سوئے، کوئی کہہ رہا 2 دن سے، کوئی کہا 3 دن سوئے۔ اخیر میں ان کا جو سردار تھا یہ نوجوان، ان کا یہ بات ختم کر دو بحث، اب ہم کو کیا کرنا ہے اس کی بات کرو۔ کہا کہ روٹی کھانا ہے، 1 دن سوئے کہ 2 دن سوئے، بحث چھوڑ دو۔ مشورہ ہوا کہ آٹا لینے کون جائے گا بازار، ان کے دماغ میں تو یہی تھا، رات کو سوئے آج صبح میں اٹھے۔ پانی بھرنے کون جائے گا جنگل سے کنویں میں، کیونکہ جنگل تھا، گفا تھی وہ، تو مشورہ ہوا کہ پانی بھرنے یہ جائے گا، آٹا اور سبزی لینے فلاں جائے گا۔ مشورہ ہو گیا، اب وہ سبزی اور آٹا لینے والا وہ بازار میں گئے 2-3 ساتھ، وہ پانی بھرنے والا پانی کا، لکڑی کاٹنے کے لیے دوسرا گیا،
اس طرح سب کے حصے میں کام تقسیم ہو گیا. جو سکہ لے کر بازار میں گئے نا ان کے دماغ میں بھی یہی تھا یہ تو اپنی بازار ہے نا, کل سوئے تھے اب یہ دوسرا. مگر جب بازار پہنچے تو پوری بازار کی شکل بدل گئی. 50 سال پہلے محمد پورا کیسا تھا, آپ کا بھروچ کیسا تھا, کھکھڑ پنجر تھا. اب تو دیکھو ماشاءاللہ, بولو نا الحمدللہ, بولو نا, ہاں کتنا خوبصورت شہر بن گیا. میں نے بچپن میں یہاں 1 مہینہ پڑھا ہے 10 سال کی عمر میں, بھروچ پردیسی بات میں. جب مدرسہ یہاں تھا یہ تو اب تو ماشاءاللہ اب تو تاج محل بن گیا ہے. ہم یہی پڑھتے تھے, وہیں کھانا کھاتے تھے اور وہیں سو جاتے تھے. پھر میں تھک کے چلا گیا تھا دیوا کا واپس. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں کہاں سے بھاگ گیا تھا. یہ جو مین روڈ ہے نا, کون سی ہوٹل ہے, مدینہ ہوٹل, وہاں سے بس پکڑی تھی. پھر دوسری بار آئے گی, میں کہا یہ آ کیوں مدرسہ, وہیں ہوا نا, وہیں پیو نا, نہیں ہوئی جو. اتنا چھوٹا سا ایک کمرہ تھا, کیونکہ میرے گاؤں کا مدرسہ بہت بڑا تھا, یہاں سے مجھے پڑھانے لایا. پھر میں دیوا میں حفظ کر لیا, پھر 2 بار آیا. میری بچپن کی یادیں یہاں تازہ ہے. یہاں کمال بیکری تھی محمد پورا پر, چھوٹی سی مسجد بھی بہت چھوٹی تھی پرانی. تو کیسی مسجد تھی, اب تو دیکھو آپ کو ایسا لگے جیسے مدینے کے حرم میں نماز پڑھ رہا. ماشاءاللہ. بہرحال وہ نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں, جب آئے نا تو ان کے دماغ میں ایسا تھا پرانا بازار ہے. مگر 300 برس کے بعد ماحول بدل گیا, بازار بدل گیا. آٹا خریدا, سبزی بھی لے لی, ایسے پیسہ دیا دکاندار. قرآن پاک میں ہے یہ پورا قصہ دیا. انہوں نے آٹا بھی دے دیا, سبزی بھی دے دی, اور یوں کر کے دیکھا کیا ہمارے یہاں تو سکے دوسرے چل رہے ہیں نا, یہ کون سے سکے لائے بھائی, ذرا زور سے بولو, بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو دیکھا تو 300 برس پرانے. تو وہ یہ سمجھا کہ یہ نوجوان ہم کو الو بنا رہے, جھوٹے سکے دے رہے. اس زمانے میں بادشاہوں کی ملاقات بہت آسان تھی. اب جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا, ایک اللہ پر ایمان رکھتا تھا. یہ جوانوں کو دکاندار پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گیا. آج بھی ہم لوگ ویسٹ انڈیز وغیرہ کے علاقوں میں جاتے ہیں, آپ لوگ بھی جاؤ, اب بھی جاتے ہوں گے آپ میں سے. پرائم منسٹر راستے میں ملتا ہے. یہ مودی جیسا نہیں 8 کلومیٹر دور تک ان کو ڈر لگتا ہے. 8 کلومیٹر تو سیکورٹی ہے, ہر طرف خطرہ ہے کہ کب کیا ہو جائے. یہ ویسٹ انڈیز کے چھوٹے چھوٹے ہیں ٹاپو, 3 لاکھ 4 لاکھ. اس کے پرائم منسٹر روڈ پہ چلتے ہیں, روڈ پر. ابھی پناما کا پرائم منسٹر مجھے ایئرپورٹ پہ ملا ہے, نوجوانوں نے ملاقات کرے مسلمانوں نے. تو اس زمانے میں تو اور زیادہ آسان تھا. تو نوجوانوں کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے اور شکایت درج کرائی کہ انہوں نے آٹا اور یہ خریدا اور ہم کو جھوٹا سکہ دیا. اس کی بات تو بس سچ تھی کہ بھائی یہ غلط, مگر ان نوجوانوں کی بھی غلطی نہیں تھی. ان کو ایسا تھا ہم رات سوئے اور بولو بھائی صبح. ان کو یہ خبر نہیں تھی اللہ نے 300 برس سے زیادہ سنا, اس ظالم بادشاہ سے بچانے کے لیے سنایا تھا. تو انہوں نے پوری تفصیل سنائی. او بادشاہ چونک گیا کہ یا تو یہ وہی نوجوان لگ رہے ہیں جن کا قصہ ہم نے سنا تھا بچپن میں, اور ابھی ہماری 300 برس کی عمر ہو گئی. یہ وہی لوگ ہیں شاید جو گم ہو گئے تھے. بھائی پورا مجمع جواب دو تو میں آگے چلوں, بات سمجھ میں آ رہی ہے. او کا یہ وہی لگ رہے ہیں, اس لیے ان کا یہ پرانا سکہ ہے, ان کو خبر نہیں کب سکے بدل گئے. پھر کہا کہاں سے آئے, تو کہا گفا میں سے. کہا چلو. وہ گفا معلوم تھی اس آنے والے نئے بادشاہ کو بھی, پولیس کے ساتھ پہنچے تھا. ہاں یہ وہی گفا, یہی یہاں ڈھونڈا تھا ان کو اور یہ ملے نہیں تھے. ہم نے بچپن کو ان کو معلوم. بادشاہ نے قبول کیا. اب یہ ایک اللہ پر ایمان رکھتا تھا, فوراً سمجھ گیا کہ یہ مسلمان تھے, چھپ گئے تھے اور اللہ نے ان کو بچانے کے لیے چھپایا تھا. تو خیر بادشاہ نے کوئی پکڑ دکڑ نہیں کی, دکاندار کو اچھے سکے بادشاہ نے اپنی طرف سے دے دیے. بھائی بات سمجھ میں آ رہے, بادشاہ نے اپنی طرف سے ان کا پیسہ چکا دیا اور ان کو گفا میں جتنے تھے سب کو بلا لیا اور حکومت میں رکھا اور ان کو عہدے دیے. یہ تو بہت اخلاص والے لوگ ہیں,
ان سے حکومت کا کام لیں گے، یہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، شرک نہیں کرتے، اور بڑی عزت دی ان کو اور حکومت کے عہدے دیے۔ یہ میں صرف خلاصہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، 15ویں پارہ آدھا اور 16واں پارہ پاؤں، یہ کون قصہ ہم نے لمبا اس لیے سنایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم آپ کو یہ قرآن میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ 300 برس سے زیادہ کہف والوں کو غار میں اور غفا میں سلانے کے بعد ان کو دوبارہ نیند سے اٹھا سکتا ہے، تو وہ اللہ ان کو موت دینے کے بعد بولو زور سے بے شک قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ قصہ ہے اصل، یہ سنا رہے اللہ تعالیٰ۔ ہم چاہے تو ہمیشہ بھی سنا سکتے ہیں۔ 300 برس سلانے کے بعد ان کو جگایا، موت کی دوسری بہن نیند ہے، سویا ہوا مرے ہوئے کے برابر، میں بولتے ہیں نہیں، سویا ہوا مرے ہوئے کے برابر۔ یہ پورا خلاصہ ہے سورہ کہف کا۔ آج اس مسئلے پر ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ ایک بات کہہ کر اب بات ختم کر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن، ذرا دوبارہ زور سے بے شک بولو، اس پر ایمان بہت ضروری ہے، ہم تمہیں چیلنج کے ساتھ بولو بے شک دوبارہ زندہ کریں اور حساب لیں۔ اس کی ایک مثال تو قرآن پاک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہو قیامت کا دن جب آئے گا اب آئے گا، مگر تم کہو تو آج 30 تاریخ ہے، آج 30 ہے، آج جمعہ کے بعد سارے مردوں کو میں تمہاری آنکھوں کے سامنے زندہ کر کے بتا دوں۔ قرآن میں چیلنج ہے، تم جب کہو میں زندہ کرنے کی طاقت رکھتا۔ بھائی بولو نا ہے کہ نہیں؟ مگر اللہ کیا فرماتے سنو، قرآن اسی لیے نہیں سمجھتے۔ گجراتی میں تفسیر چھپی ہے 7 جلدوں میں، 8 جلدوں میں، معارف القرآن ٹنکاریہ والوں نے چھپائی۔ عالم بن جاؤ گے، اس کو پڑھو۔ ابھی واشنگ مشین لانا ہو تو پیسے ملتے ہیں، فریج مشین لانا تو ملتے ہیں، 1 لاکھ کی بائک کے لیے ماں باپ کے سامنے کتنا طوفان کرتے ہیں۔ اگر قرآن اللہ کی کتاب کی میری جنت اس سے بنے گی، اس کو پڑھنے کے لیے مسلمانوں کے پاس 5-7 ہزار روپے نہیں۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ میں چلو تم کہو تو آج جمعہ بعد سب کو قبرستان لے جا کر سب مردوں سے ملاقات کرا، زندہ کرا، مگر آج زندہ کر کے کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان میں وہ مردے سوئے ہیں قبروں میں جو مدرسہ بنا کر گئے، ان کا پیسہ مدرسوں میں بھی لگا ہے، مسجدوں میں لگا ہے، اسکول میں لگا ہے، کالج میں لگا ہے، یونیورسٹیوں میں لگا ہے، اچھے کاموں میں لگا ہے، پانی کی واٹر ورکس میں لگا ہے، غریب یتیم بیواؤں کے فنڈ میں لگا ہے، بچے کے مدرسہ اور اسکول کی فیسوں میں، ان کی کتابوں میں، ان کے کپڑوں میں لگا ہے، ان کے ٹھنڈیوں میں پہننے کے لیے سویٹر کمبل میں ان کا پیسہ لگا ہے، پھر ان کی نمازیں، روزے، زکات، حج، قربانی، تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار، عمرے، ساری دنیا بھر کی نیکیاں، مہمانوں کو کھلانا، بیماروں کے پیچھے دوڑنا، بے حساب نیکیاں ہیں دنیا میں، وہ سب نیکیاں تم کرو تو آج زندہ کر دو۔ مگر یہ سوال قرآن میں ہے، آج زندہ کر کے کیا کروں؟ ان کو ادھورا ثواب دو؟ کیونکہ جو مسجد بنا کر گئے، مدرسہ بنا کر گئے، اسکول بنا کر گئے، کالج بنا کر گئے، پانی کا پمپ ڈال کے گئے، واٹر ورکس بنا گئے، آج بھی ان کی نیکیاں ختم نہیں ہوئی، ان کی نیکیاں تو ختم ہوگی آخری دن جو قیامت کا دن ہے۔ بولو بے شک، زور سے بولو بھائی، قیامت کے دن پوری ہوگی، لہذا ان کی ساری نیکیاں ختم ہوگی قیامت کے دن۔ پورا مجمع زور سے جلدی بولو، لہذا ان کو زندہ کرنے کی ضرورت آج نہیں، بولو زور سے کب ہے؟ قیامت تو آنے کیا ادھورا سبب دوں؟ آج زندہ کر کے ادھورا سبب؟ اسی طرح سینہ کھوری کرنے والے، شراب پینے والے، شراب بیچنے والے، جوا کھیلنے والے، کسینو کھیلنے والے، زنا کاریاں کرنے والے، شراب کے اڈے چلانے والے، لوگوں کو قتل کرنے والے، وہ بھی قبرستانوں میں پڑے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ان کو زندہ کر، چلو آج، مگر کیا کروں؟ ادھوری سزا دوں؟ وہ جو بنیاد ڈال کے گئے، آج بھی ان کی گینگسٹر پارٹیاں کام کر رہی ہے،
شراب کھانا چالو ہے ان کا، ان کی سینما تھیٹر کھول کر کے وہ گناہ چالو ہے اور وہ قیامت تک ان کے گناہ چالو رہیں گے. لہذا آج زندہ کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی یہ ہے کہ قیامت کے دن نیک اور برے سب کو ایک ساتھ زندہ کر دوں اور سب کے سامنے حساب دے دوں، چھپے چھپے نہیں، سب کے سامنے حساب ہو جائے. عقل مندی یہی ہے. اور وہ کون سا دن ہے؟ پورا مجمع زور سے بولو. لہذا فرمایا تھا اب وہ قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو گئی. علماء کرام کی 20 کتابیں مارکیٹ میں آ گئی، چھپ کے آ گئی، عربی میں اور اردو میں. میرے پاس ابھی ریاض سے اتنی موٹی عربی میں کتاب ہے. شیخ یوسف الوابل ریاض کے بہت بڑے محدث حدیث کے عالم، وہ فرماتے ہیں کتاب میں کہ بڑی نشانیاں شروع ہو گئی اور امت غفلت میں سو رہی. قیامت کی 10 بڑی نشانی بتائی. دھواں نکلے گا، 3 بڑے دھرتی کم ہوں گے، یہ 4 تو ہو گئے. نمبر 5 دجال نکلے گا. اس کے بعد نمبر 6 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے اتارا جائے گا. امام مہدی بھی ساتھ ہی ظاہر ہو جائیں گے. زمین سے جانور نکلے گا اور قیامت کا اعلان کرے گا. پھر سورج پچھم سے نکلے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس کے بعد یاجوج ماجوج کی قوم نکلے گی اور 10ویں عربستان سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان حشر میں ہانک جائے گا. 4 نشانیاں تو ہم لوگوں نے آنکھوں سے دیکھی مگر ہم یہ کان سے سن کر یہ کان سے نکال دیں. مجھے اتہاس میں اتنا بتاؤ اتنا بڑا کبھی دھواں نکلا ہو. 2010 میں آئس لینڈ میں دھواں نکلا، 25 میں 12 میں سورہ دخان، 10 دن تک نکلا ہے. اور آپ کے پیپر والے لکھ رہے تھے پورا یورپ پکڑ لیا تھا، امریکہ کا ایک حصہ اور فرانس کا ایک حصہ پوری طرح پکڑ میں تھا. ٹوٹل 10 دن تک ساری کاروائیاں بند تھی، ایئرپورٹ بند، ٹرانسپورٹ بند، سب بند. ایک ایئر کمپنی کو روزانہ $200 ملین کے نقصان تھے. اتنا بڑا دھواں آج تک نہیں نکلا. ایک دھواں نکلا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں 1 دن کے لیے. مگر علماء لکھتے ہیں تفسیروں میں کہ وہ دھواں قیامت والا نہیں تھا، وہ اس زمانے کا تھا. بڑی نشانیوں میں جو ہے وہ 2010 میں نکلا اور 3 بڑے زلزلے ہو گئے. 3 بڑے زلزلے ہو گئے اور روزانہ 200 جھٹکے آ رہے، روزانہ 200 جھٹکے آ رہے. کل کی خبر ہے، کل صبح جاپان سے لے کر پورا حصہ انڈیا میں اتراکھنڈ تک جھٹکے ہوئے 10 سے 12، وہ بھی 5.4 کے، اور نیپال میں 4.5 کے 2 دھرتی کمپ. کل کی خبر، پیپر پڑھ لو، پیپر میں آ چکا ہے. پوری دھرتی ہل رہی. ہم میں بھروچ والوں نے کتنے جھٹکے کھائے؟ ایمانداری سے بولو بھائی، ہمارے بھی دھرتی کم کے جھٹکے آئے نہیں آئے؟ سب نے بات. پوری دھرتی ایسے ہل رہی. کیوں ہل رہی؟ آج تک کیوں نہیں ہلی؟ آپ سیاست نے فرمایا تھا دنیا میں جھوٹ، شراب، جوا، جگار، ناچیاں، دھوکہ بازی، ناچ، رشوت، ظلم، زنا کاری اور سود اور بیاج کے کاروبار عام ہو جائیں گے. فبعدها سنوات السلاسل، اس کے بعد زلزلے اور بھوکمپ کے برس قیامت تک شروع ہو جائے. آپ نہیں دیکھتے ہوں گے، میں تو روز دیکھتا ہوں. ابھی میں دیکھ کر آیا راستے میں، آج ہے نا 12 گھنٹے میں 93 جھٹکے بتلا رہے. 93 پوری دنیا میں ایسے دھرتی ہل رہی. روزانہ 200 جھٹکے ہو رہے ہیں. میں 2007 میں کہتا تھا اس وقت روزانہ 10 ہوتے تھے. اب تیزی پکڑ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین گناہوں سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت کو اٹھا دے گا. میں تو وہی چیز کہہ رہا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں. ایمانداری سے بتاؤ پورا مجمع، ٹائم میں برکت ہے بھائی؟ بولو نا بھائی زور سے، ہے بھائی؟ اٹھا لی اللہ. حدیث میں 1 برس مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر. حدیث میں ہفتہ دن میں دن، گھنٹے میں گھنٹہ، منٹ میں منٹ، سیکنڈ میں بدل جائے. دیکھ لو آئندہ جمعہ کو یاد کرنا، مجھے ایسا لگے گا 1 دن میں آیا. اب سیاست نے فرمایا بغیر موسم کے بارشیں شروع ہو جائے. ابھی آپ کے گجرات میں کئی جگہ ہوئی ابھی اس مہینے میں دسمبر، اور آپ دیکھنا جنوری میں بھی ہوگی، آنے والی ہے. میرے کہنے سے نہیں آئے گی، اللہ کے نظام میں. پچھلے سال بھروچ میں ہوئی تھی، ہمارے انکلیشور میں تو اتنا دسمبر میں اتنا پانی. مکہ مدینے میں، مکے میں جو بھی ہوئی اس سے پہلے جدہ میں وہ بھی، وہاں بارش کا موسم ہے ہی نہیں. گاڑیاں بہ گئی، 2 آدمی مر گئے، شہید ہو گئے. اتنی بارش. اللہ تعالیٰ اعلان دے رہے ہیں کہ میں ٹائم دے رہا ہوں، سورج پچھم سے نکل جائے اس سے پہلے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگے. اور سورج نکلے گا جب نکلے گا، 10 برس ہو کے 15 برس، وہ اللہ کو خبر. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں قیامت قریب ہے، نشانیاں ظاہر ہو گئی. میں نے کبھی کسی کو تاریخ نہیں بتلائی.
تاریخ کا حال اللہ کو خبر. ہم اتنا بولتے ہیں کہ 40-50 برس اندازے کے حساب سے باقی. ایک بہت بڑے سائنٹسٹ امریکہ میں ڈاکٹر عبد المحسن بنگلہ دیش کے, پیدائش بھی امریکہ میں ہوئی, سائنٹسٹ ہے. انہوں نے تو سورج اور چاند کے حساب سے بتلا ہے کہ مشکل سے 25 برس دنیا کو باقی. اندازہ, وہ بھی اندازہ بتلا رہے. تاریخ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلائی, تو ہم کیسے بتلائیں گے؟ یہ تو کس کا معاملہ ہے بولو؟ اللہ کا معاملہ. ہم امت کو جگا رہے ہیں کہ جو ٹائم ملا اس کی قدر کرو. اور دیکھو سورج پچھم سے کب نکلے گا وہ اپنی جگہ پر ہے, اور نکلنے والا ہے, وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. سائنس والے کہہ رہے ہیں کہ پشچم کی دشا میں اس نے ٹرن لے لیا ہے, ایسے نکل چکا ہے. اب ادھر سے نکلنے کی دیری ہے. اب کتنے برس سے اللہ خبر. مگر مجھے جواب دو, میری اور آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ اس سے پہلے تو یہ عقل مندی ہے. یہ قیامت ہے نا, میری اور آپ کی موت, یہ تو ہر سیکنڈ میں کھڑی. قیامت آئے گی جب آئے گی. مگر ہم عقل مندی یہ ہے کہ ہم اپنی نوکری دھندوں کے ساتھ, کاروبار کے ساتھ, اپنی کھیتی باڑی کے ساتھ, اپنے ایجوکیشن کے ساتھ ہمیں دین پر قائم رہنا جو زندگی کا مقصد ہے. اور آپ سن لو, ابھی آپ جمعے کی نماز میں آئے, آپ وضو کر کے یہاں بیٹھے ہیں. وضو سے پہلے آپ کے دل کی حالت کیا تھی؟ ایمانداری سے جواب دینا, جھوٹ مت بولنا. وضو کرنے کے بعد زور سے بے شک بولو, آپ کے دل میں نور پیدا ہوا کہ نہیں؟ بھائی بولو نا بے شک. ہاں, یہ نیک اعمال, یہ اس کی برکت. پھر آپ بیان سنا, آپ خطبہ سنیں گے, پھر نماز ہوگی, پھر دعا ہوگی, پھر آپ سنت پڑھیں گے, تلاوت کریں گے, اور نور پیدا ہوگا. گناہ کرنے سے دل میں کالا پن پیدا ہوتا ہے, آدمی اچاٹ ہو جاتا ہے, بے چینی رہتی ہے, زندگی جینے کا مزہ نہیں ملے. مگر نیک اعمال کرو گے اور گناہوں سے بچو گے تو نور ہی نور پھیلتا ہے اندر, اور زندگی جینے کا مزہ ملا. کوئی بادشاہ کو سکون نصیب نہیں ملتا ہے, بولو زور سے بے شک جو ایمان والے کو اعمال کے نور سے ملتا ہے. مگر ہم سمجھتے نہیں, رات دن پیسہ پیسہ پیسہ, پیسے سے دماغ کو راحت ملے گی, دل کو نہیں ملے گی. دماغ کا سکون تو کافروں کے پاس ہم سے بھی زیادہ ہے. اصل تو چیز کس کا سکون ڈھونڈنا ہے بولو بھائی؟ کیا آپ کے پاس کم پیسے ہوں مگر آپ بادشاہ سے زیادہ سکون رکھتے ہیں. یہ اندر کی مایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس بات ختم ہو گئی. مجھے وعدہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ دنیا کے حلال کام کاج کے ساتھ آخرت کی زوردار تیاری کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سنت